فضائل سنے تھے، کمالات سنے تھے، آپ سبحان اللہ. کدے عمل والی بات بھی سننی چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر اقبال شہر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. بندہ عمل بھی کرے پھر فضائل و مناقب سنے تو پھر سبحان اللہ کے پھر مزہ ہے. تو یہ بندہ عمل کو نہ کرے، میرا سبحان اللہ تے سبحان اللہ واہ تے واہ جی واہ انے واہ، پھر وہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو اس واسطے میرے مسلمان بزرگ دوستو، آئندہ جمعۃ المبارک رجب المرجب شریف کا جمعۃ المبارک، اور رجب المرجب شریف کے بارے حدیث پاک کے فرمایا کہ رجب و شہر اللہ، یہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، اور شعبان المعظم فرمایا میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، کہ فرمایا رمضان شریف جڑا ہے میری امت دا مہینہ ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری تقسیم ہے. فرمایا رجب و شہر اللہ، رجب المرجب اللہ دا مہینہ ہے، و شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان و شہر امتی، کہ رمضان شریف میری امت دا مہینہ ہے. کتنی پیاری تقسیم ہے. بندہ پھر بھی خوش نہ ہوئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. جتھے آپ نے گل کی اتنے نال امت نے بھی گل کر دی. جتھے اپنا نام لیا اتنے نال اپنے امت کا بھی ذکر کی فرما دیتا. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، تو رمضان شریف جڑا میری امت کا مہینہ ہے. کتنی فضیلت ہے. لیکن اسی عمل کی بات آئے تو کترانے ہونے پہ. تو آج زکات کے حوالے نال چند ایک موضوعات عرض کرنا. سب تو پہلے ایک فضائل تاکہ جڑے سست نے انہوں نے دل من پوے وہ خیر سنا ہے. کیونکہ ساڈے قوم میں روز عرض کرنا کہ سبحان اللہ والی گل ہے. سویرے درس سنائی جائے کہ جو زیادہ جڑے نے دیکھو وہ پچھوں نیویں دیا نے شاید پھنس نہ چاہیے تھے. حالانکہ وہی قرآن حدیث ہے، عمل تو بغیر کی بات نہیں بننی. چلو مجبوری والا بندہ تو ہوتا ہے، چلو اتنی مجبوری ہے کوئی تو دوسرے ویکو دیکھی کہ پھنس نہ چاہیے. جی سن لی نہ حدیث یہ ہو سکتا ہے عمل کرنا پی جائے، گھر میں یا تو بدلنا پی جائے، نہ سنتے نہ بدلتے. تو میرے مسلمان بھائیو اس طرح نہیں، بغیر عمل تو بات نہیں بنے گی، عمل کرنا پڑے گا. سر مسلمان آج کلمہ پڑھنے کلمہ پڑھنے والے واسطے عمل کی گل ہے. حضور نبی اکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج والی رات فرمایا میں جنت پہ تشریف لے کے گیا کہ نال جبریل امین علیہ السلام بھی نے. میں ویکھیا ایک قوم ایسی ہے کہ جڑے فصل کٹتے نے حالی وہ مکمل کٹ نہیں رہتے تو پیچھے فصل پھر جڑی پک کے تیار ہو جاتی. تو میں پوچھا جبریل یہ کون لوگ نے جنہاں کی اتنی فضیلت ہے؟ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ ہے سی، ضرور نہیں ہوتا بندے پتہ ہوئے تو پھر نہ پتہ پھر ہی پوچھا جاتا ہے، کہ پتہ ہونے کے باوجود ہی پوچھا جاتا ہے.
اس کی اتنے بھی قرآن میں میرے کو دلائل موجود نہیں، لیکن اپنے موضوع تو میں عرض کرا گا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ شاید اب پتہ نہ ہوئے تو پھر بندہ پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے کہ دس بھی ہے کیویں، کدے کدے بندے کو پتہ ہوتا بھی ہے پھر جان کے پوچھا جاتا ہے اس کا نظریہ کی ہے، یا شہادت کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ تو شہادتی بن جائے گا۔ یہ کہہ رہا کہ رب تعالیٰ کی ذات کو نہیں پتا میرا بندہ دنیا تو مرنے والا کی ہے جب مر کے گیا تو رب تعالیٰ نے پھر کیوں آ کے تسی زمین تے میرے گواہ ہو، حالانکہ رب نے یہ پتا ہے کہ پھر رب بندے نے کیوں گواہ بنا رہا ہے؟ اس تو بنا رہا ہے کہ بندہ ہو کہ انسان دے ناتے یہ انسانوں کے نال کی جاتا لگ سی میرے حقوق اللہ اگر یہ گھٹ نے یا ود نے وہ تو میری ذات نال دا معاملہ ہے، یہ بندے نال حقوق العباد دا کی جا معاملہ سی کہ بندے نے بارے کی کہہ رہے ہیں کہ زکات جڑی بھی یہ بھی حقوق العباد وچ کہ بندے دا حق ہے۔ بندہ میرے ارگاڑی چوپڑ کے 24 گھنٹے وڑیا مسیتے نہ ہوئے کہ حق نہ دے غریب بندہ تو میرے داڑھی چوپڑنے کا فائدہ تو کوئی نہ ہویا، میں پاویں آدھا کلو اور تیل لا لوں کیوں اس واسطے کہ جہاں میں حق کھادا ہے وہ پیچھے وہ تو ادو اور حدیث پاک وچ اس ضمن بات آ گئی ہے، چلو مسئلہ سماعت فرما لو، حدیث پاک یہ مسئلہ موجود ہے اور شہید کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر بندہ شہید کا بڑے درجہ سویرے بھی میں عرض کر رہا سی شہید کا بڑی فضیلت ہے، بڑا درجہ بغیر حساب کتاب کے جلد داخل ہو جاتا ہے، لیکن شہید نے اگر قرض دینا ہوگے شہید ذمے قرض رہتا ہے، جب تک قرض ادا نہیں کرے گا جلد داخلہ نہیں ہوگا۔ تو میرے مسلمان بھائیو ہوں ایسے مسئلے میں ذرا ذہن نشین بندہ کر لو، شہید ہے ایڈا مقام ہے ایڈا رتبہ ہے انہیں تو بغیر حساب کتاب جنگ میں جانا چاہتا ہے بھی پر یہ جڑا قرض کی گل آ گئی ہے کہ قانون یہ بن گیا کہ جب تک قرض ادا نہیں کرے گا جنگ میں داخل ہو سکتا نہیں، کیوں گل حقوق اللہ دی نہیں رہی، حقوق العباد دی آ گئی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تو پتہ نہیں میں بندہ کیے جائے تو رب تعالیٰ پھر پوچھ رہا ہے کہ بندے دسو کیے جائے تو بندے آخر چنگا ہے تو رب آدھا حالت چاہیے کہ بخش دیتا جب بندے آخر بڑا برا سی رب فرماتا پھر رہن دو یہ ٹھکانا جہنم ہے۔ تو بعض اوقات پتہ ہونے کے باوجود ہی پوچھا جاتا ہے، اور سورہ مریم کے اندر بھی واقعہ موجود ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رب تعالیٰ کی ذات نال۔ تو میں پہلے اس کی دن وہ موضوع اپنی جگہ تھی جب آئے گا تو پھر ہوئے گا انتقال کی گل ہو رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل دس یہ کون لوگ نے، ایک کنہوں کی فضیلت ہے کہ فصل کٹنے نے پہ کچ کے حالی بننے نہیں پہنچتے پچھو پھر فصل پک کے تیار ہو جاتا ہے، یہ کون لوگ نے، انہاں دی ایڈیاں خوبیاں کیویں نے؟ تو آقا علیہ السلام دے غلاموں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نے جڑے اللہ دی راہ وچ غریباں تے فقیراں دے ذات تے صدقہ خیرات کرنے والے، سبحان اللہ، یہ خیرات کرنے والے لوگ نے، خیرات دی مثال ہے۔ تو پتہ چلا خیرات دا بڑے ہی مقام ہے، اور حضور نبی اکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ کو بہتر۔ صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کی مطلب فرمایا اوپر والا ہاتھ جڑا ہے دین والا ہے اور نیچے والا ہاتھ جڑا ہے منگن والا ہے، تو لہذا دین والا ہاتھ منگن والے ہاتھ نالوں بہتر تفصیل ہے۔ اور جڑا صبح میں درس شروع کیتا ہے کل تم او دے وچ بھی ایک حدیث آ رہی تو پتہ چلیا یہ جڑا سخاوت ہے نا یہ دی بڑی فضیلت ہے، اور حدیث پاک کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی
قریب من اللہ و قریب من الناس و قریب من الجنہ. سبحان اللہ. سخی جڑا ہے وہ اللہ دے بھی قریب ہے، لوگاں دے بھی قریب ہے تے جنت دے بھی قریب ہے. تے والبخیل بعید من اللہ و بعید من الناس و بعید من الجنہ و قریب من النار. بخیل جڑا ہے وہ اللہ تو بھی دور ہے، لوگوں تو بھی دور ہے، جنت تو بھی دور ہے، جہنم دے نیڑے نیڑے. جنت میں کوئی سیٹ خالی نہیں، جہنم میں جلدی واڑے مام دینا. تو پتہ چلے کنجوس جڑا ہے جہنم دے بڑا قریب قریب ہوتا ہے. کیونکہ اس حدیث پاک نو کشف المحجوب دے اندر حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا، جڑے میں الفاظ پڑھ گئے. تو ہن بات آ گئی زکات دی. اس سال وچ ایک باری زکات ادا کرنی واجب ہے سب ثروت بندے نے. اور صبح کے درس کے اندر میں اس پاک دا ایک جز عرض بھی کیتا سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جڑا صاحب ثروت ہے، مالدار ہے، استطاعت رکھتا ہے لیکن اس اپنے مال دا حق ادا نہیں کرتا، تو سب تو پہلے جہنم میں جائے گا. حق دا کی مراد مطلب ہے؟ حق دا مطلب یہ ہے کہ اگر زکات واجب ہے، زکات ادا نہیں کر رہا، عشر واجب ہے، عشر ادا نہیں کر رہا. اگر وہ زکات عشر ادا کرتا ہے لیکن وہ صرف اپنی ذات تے چور ٹیپ ٹپے واسطے رکھے ہے، اپنے عزیز و قارب رشتہ داراں دا خیال نہیں رکھتا، اس وجہ تو جہنم میں جائے گا. کیونکہ ہو سکتا ہے اس مال کے اندر تیرے دوسرے مسلمان دا بھی وچ حق ہوئے، اس کا رزق تیرے رزق وچ آ گیا ہو، لیکن ایسا کدی خیال نہیں کیتا. اور جو کچھ ایسی آج کل کہنے ہیں نا، اے پرانے قانون آ رہے ہیں، یہ پرانے جملے تے لفظ ہیں. ہر بندہ جڑا ہے، میں گزشتہ جمعہ عرض کیتا سی کہ مال جمع کرنا گناہ نہیں، مال جمع کر کے اس کا حق ادا نہ کرنا ایک گناہ ہے. تو یہ جڑے سڑے آج کل کے لفظ نے نا، جو کچھ اسی بولنے یا جو کچھ کرنے یہ لفظ شروع تو آ رہا ہے. تو شاکری ہو کہ میں عرض کروں گا، حضور نبی اکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاک ہے. کہ یاد کرو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ پاک نال بعد کے زمانہ کس طرح ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانے وچ افضل زمانہ جڑا ہے وہ میرا زمانہ ہے. اور یاد رکھو زمانے کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، یہ بڑا سخت گناہ جی. انشاءاللہ اس دے موضوع تے بھی میں گفتگو کروں گا کسی موقع تے. زمانے نہیں برا کرنا چاہیے بلکہ اپنے گناہ دا معلوم کرنا چاہیے. فرمایا خیر القرون قرنی، سارے زمانے وچ افضل زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس تو بعد جڑا زمانہ ہے وہ بہتر زمانہ ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے کے بعد کہڑا زمانہ مبارک ہے؟ صحابہ کرام کا زمانہ ہے. پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر انہاں تو بعد جڑا زمانہ ہے وہ بہتر ہے. اس تو بعد کنہاں دا زمانہ ہے؟ تابعین دا زمانہ ہے. ایک بندہ ہے جہاں نام ہے مرزا جلمی، وہ آدھے مرزا جلمی، میں آنا مرزا جلمی. وہ آدھا تابعین جڑے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نہ کرے کفر نہ باشد، یہ اپنے کو حدیثاں کرتے رہتے سن. ایڈا گستاخ ہے. یہ کئی سارے بندے جڑے نا نچتے بڑے شوق نال سنتے ہوندے پے، تو ہیں 15-20 بندے انہیں اگے پائے مختلف اتنے بننے دے کے، کسی نے سبھا لیا، کسی نے ہرا لیا، کسی نے کالا لیا، کسی نے سفید لیا، مختلف کیٹاگریاں دے بندے، مختلف فرقے دے بندے. حالانکہ انہیں اپنے ہی بندے نے جنس مطلب دے 10-15 بندے انہیں خریدے نے، بھاوے وہ جس طرح بھی ہے، تو ہی وہ اگے ہوتے ہیں. بشک چیک کرو نہ کدے، تو وہی بندے نے اس سے نہ گھٹ نے نہ بعد نے. تو کدے مطلب جڑا ہے یہ لفظ بولتا پیا،
بندہ وہ کو پوچھے جناب تھوڑا زمانہ کیڑا ہے؟ بے شک اگر 15ویں صدی میں کہ وہ بہتر نے جڑے صحابہ کرام نو ویکھ کے کلمہ پڑھتے رہنیاں تو بہتر ہے 15ویں صدی وچ. تو پھر خود بخود بندہ فیصلہ کر سکتا ہے بھئی مرزا جلمی نہیں ہے، مرزا جلمی صاحب یہ جلمی ہونے سے کوئی شک نہیں ہے کہ جڑا صحابہ کرام نے رضوان دیا غلطیاں کرتا ہے یا تابعین دیا غلطیاں کرتا ہے یا اور یا کرام نے رضوان دیا غلطیاں کرتا ہے تو وہ جلمی ہونے شک نہیں ہو سکتا کہ شروع تو آ رہا ہے یہ جب تو مال جس نے بھی لبے وہ چھڑتا نہیں ہے، چھڑا صرف اسے نے جن لبیا نہیں. تو حضور نبی اکرم شفیع معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پاک سارے زمانے نہ بہتر ہے، سارے زمانے تو افضل زمانہ وہی زمانہ ہے. تو آقا علیہ السلام دا زمانہ پاک میں ایک آدمی سی جدا نام سی سعد بن حاتم. میں آگے بھی ایک دن یہ واقعہ عرض کیتا سی، چلو ٹائم تھوڑا میں شارٹ کٹ گفتگو جڑے ایک سمیٹ دیا. کہ سعد بن حاتم جڑا بڑا غریب آدمی سی تے 5 وقتہ نمازی سی تے مسجد نبوی شریف دا نمازی سی تے مدینہ شریف دا نمازی سی تے ایسی بھکھا بہتا راج ہوئے کہ اللہ دا شکر بندہ پھر بھی ادا نہ کرے تے پھر بھی آزمائش تے بندہ بہتا بھکھا ہو جائے تے اللہ نو بھول جائے تے پھر بھی ہلاکت ہی ہلاکت. غریب سی تے روزانہ 5 وقتہ نماز مسجد نبوی شریف وچ پڑھنے والا، جمعہ کی پابندی کرنے والا. ایک دن بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہو کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب پڑھا ہاں تے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ میں مال عطا فرمائے. سبحان اللہ. پر اس دا عقیدہ اے سی صحابی میں نہیں کہنا کیونکہ صحابہ ہے کہ وہ کام نہیں. دعا فرماؤ اللہ میں مال عطا فرمائے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صالبہ مال کی دعا نہ کرا، اپنی بخشش کی دعا کرا لے، ہو کوئی دعا کرا لے، اور بڑی دعا نہ کرا لے تے مال کی دعا نہ کرا، مال جڑا نے ہلاک کر دیتا ہے. صالبہ بن حاتم اٹھ کے چلا گیا، لیکن صالبہ دا ایمان ہے سی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اٹھ جان تے خالی لوٹ گئے نہیں. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جڑا رئیس المنافقین سی وہ بھی منتا سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ مبارک اٹھ جان تے خالی نہیں لوٹ گئے. لیکن صالبہ واپس چلا گیا، کچھ عرصہ گزرا، پھر صالبہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ من مال عطا فرمائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا صالبہ مال کی دعا نہ کرا، اور کی دعا کرا لے، بخشش کی دعا کرا، اور بار بار کی دعا کرا. یہ جڑی ہے نا مال کی دعا یہ نہ کرا، یہ مال ہلاک کر چھڑتا ہے. صالبہ بن حاتم پھر دوسری مرتبہ بھی اٹھ کے چلا گیا. کچھ دن گزرے، پھر صالبہ بن حاتم آ گیا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ کی ذات میں مال عطا فرمائے. تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، میرے آپ توجہ فرماؤ. میں پہلے عرض کیا کہ یہ گل ہوگی نا سمجھان دی یا عمل امال دی پھر سارے نمازی سست پی جاتے ہیں کہ جو ہوئے نا دی دماغ وا سبحان اللہ تو پھر بڑے خوش ہو کے آتے ہیں بخیر سمجھ کہ ہوئے کو 5-7 بندے جڑے اگے کول پہنتے ہوئی باقی چھٹی اور سارے آنا ہے جس میں خطبہ پڑھنا ہے. چلو میرا پیغام پہنچ جانا ہے انشاءاللہ، باویں 2 بندے ہوتا بھی میرا پیغام ہوئے، جس 1000 ہوئے تا بھی میرا پیغام ہوئے. میں تو قرآن کا گل کرنی ہے. تو آقا علیہ السلام نے ہاتھ مبارک اٹھائے تے برگاہ خدا بندی وچ عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلبہ نو مال عطا فرما. سبحان اللہ، اس گل تے کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا نا صلبہ نو مال عطا فرما. صلبہ نو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، بھیڑ بکریاں
کہ سلبہ بن حاتب بھیڑ بکریاں چاریا کرے مدینے دیاں وادیاں دے اندر، سبحان اللہ، مدینے دے پہاڑاں دے اندر، اور سارا دن بھیڑ بکریاں چاردا سی تے 5 وقت دا نمازی مسجد نبوی شریف دا تے اج ہویا کی یہ بھیڑ بکریاں چار دیا اور زور تے اثر دی نماز نو چھٹی، پھر ایستا ایستا ایک وقت تو آ گیا کہ 5 نمازاں تو چھٹی، پھر وقت تو آ گیا 7ویں دن جمعہ پڑھی رہے اس جمعے تو بھی چھٹی۔ اس واسطے بعض بندے غریب ہوندے نا تے لیکن ہوندے 5 وقت نمازی نے، ہوندے غریب نے، ہوندے 5 وقت نمازی نے، انہوں اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کرنا چاہیے، یا اللہ مال نو دیتا اپنا خوف دیتے، انہوں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ مال نہیں تو دنیا دا دیتا، اگر آخرت تو اے دا بدلہ عطا فرمائے دا او دی جگہ تے اپنا قرب تے عطا فرمائی دا۔ سبحان اللہ۔ تے جنہاں نے بھی مال منگیا انہاں کو الا ماشاءاللہ مال رہ گیا قرب خدا بندی جاندا رہا۔ تے اولیاء کرام کی ہسٹری پڑھ کے ویکھو کسی بھی بڑے گھٹ مالدار ہو گیا اولیاء اللہ، ورنہ سارے جھونپڑیاں میں رہن والے، جتھے بیٹھے نے اوتھے اللہ ہو دی ضرب لائیے تے لکھاں دے تعداد دنیا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اینجی کہنا حضرت عمر بن خطاب نے تعالیٰ 5 لاکھ مربع میل دا فاتح تے کپڑے پہ کدے نویں نہیں پائے، تے جے آرام کرن دی گل آئیے سون دی گل آئیے تے ستا کتھے پیا درخت تھلے ہمت دا سرہانا بنا کے، سبحان اللہ۔ آخران سبحان اللہ، اور تو کی پتہ میں کتھے بولنا پیا، سبحان اللہ، یہ تصوف دی دنیا ہے، تصوف نہیں آتا بھئی روٹیاں 6 صبح 6 دوپہر 6 شام تے نماز دی واری آئے تے فقیر نے پہنچے نے انہاں دل دی نیتی ہے تے پھر روٹیاں بھی جا کے بندہ آگے تار کے آکے نا بہتے ملنے آنے دو جناب روٹی کے تار چھڑ کے ہاتھ نہیں دوان دینا پیر ہونا، کیوں اس واسطے یہ بھی دل دی کھادی ہوئی، بے شک۔ تے جے روٹیاں دی واری ہے اگر ساریاں پنج جانیاں نے کھا کپ جانیاں نے تے نماز اللہ دی ذات دی گل ہونی ہے تے اپنے دل دی پڑھی ہوئی ہے ساری، ایڈی جہالت پر انی منتا، بے شک۔ یہ انی منتا ہے۔ عمر بن خطاب نے تعالیٰ تو بڑا بادشاہ بھی کوئی نہیں، بڑا حکمران بھی کوئی نہیں، بڑا فقیر بھی کوئی نہیں، بڑا پیر بھی کوئی نہیں، 5 لاکھ مربع میل دا فاتح تے ٹائم دے اوتے مسجد وچ نماز بھی پڑھاندا ہے خود، سبحان اللہ۔ تے مسجد نبوی شریف دی تعمیر بھی اپنے ہتھاں نال کردے نے خود، سبحان اللہ۔ تے مسجد نبوی شریف دے وچ جھاڑو بھی دیندے نے خود سبحان اللہ۔ اپنے ہتھاں مبارکاں دے نال، تے جے آرام دی گل آوے تے ہمت دی سرہانا بنا کے اوتھے آرام فرما لیندے نے، سبحان اللہ۔ بیڈ بستر کو نہیں ہوتا، تو میں اگر اس پاس سے چلا جاؤں تو موضوع ادھر چلا جانا ہے، لیکن بات تکلیف ختم ہو جائے گی، کٹ جائے گی، تو بات میں عرض کر رہا بہتا مال آ جائے تو رب کو بندہ بھول جائے، یہ ہلاکت ہے، بندہ غریب ہوئے لیکن اللہ دی ذات کو سجدہ ضرور کرتا ہوئے، وہ دے واسطے غنیمت دے، اس نے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ شکر ہے جس نے اپنا خوف بھی عطا فرمایا تو اپنا قرب بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ بہتا کھانے والے اللہ ماشاءاللہ کوئی ہے جڑا رب نو یاد رکھنا، بے شک۔ دنیا نو یاد رکھے، دنیا داری نو ترجیح دیتی ہے، ایتھے کئی میں ویکھے نے دنیا دی گل آوے تے آج گوڈے رگڑتے بھی گٹے بھی رگڑتے پڑ جاندے ہیں، تے جے مسجد دی گل آوے اذان او جی جناب مزورا نہیں جا سکتا، گٹ لتاں درد کر دیاں، میں کہے اور درد ہونی ہے جے تے کیونکہ اللہ دی ذات واسطے تیرے پیر اٹھدے ہی نہیں، دنیا نو راضی کرنے واسطے اٹھدے نے۔ اگلے دن ایم پی آیا سی افتتاح کرن دا روڈ دا،
سارے ڈلے ڈمڑے سارے ہی ٹر گئے. میں کہا واہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ چودھری رسول اللہ پڑھیا، محمد رسول اللہ پڑھ دیتے مسیدے بھی مار پہنتے. پھر جی محمد رسول اللہ پڑھیا ہونا تو مسیدے بھی کدے کدے آ جاندے تے مسیدے پوچھو نہ جاندے ساڈے گوڈے بھی درد نے تے لتاں بھی درد نے. تو پھر ایم پی جی رسول اللہ پڑھیا ہے نا، محمد رسول اللہ تو نہیں پڑھیا. جدے واسطے ٹر گیا، لتاں بھی درد نہ رہا، وقت بھی نکل گیا. تو یہ بڑا مشکل کام ہے اللہ کی ذات واسطے. تو بات میں جڑی عرض کر رہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو سالبہ بن حاتب 5 وقت نمازی، نماز گئی مال آیا تھے، 7ویں دن جمعہ پڑھی جائے، جمعہ تو بھی گیا، سال گزر کر زکوٰۃ بھی آ گئی. تو میرے تیرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو حکم فرمایا میرے صحابہ جاؤ زکوٰۃ دا مال اکٹھا کر کے لے آؤ. اگے جڑا زکوٰۃ دا کام سی نا یہ صحابہ کرام نے رضوان اکٹھا کرتے سن تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آ کے جمع کرواندے سن. تے آقا علیہ السلام نے پھر وہ جڑا ضرورت مند آندا سی اس نو عطا فرماندے جاندے سن. سبحان اللہ. کہ ہن ساڈے کول جڑا سسٹم ہے سن اپنے ہتھاں نال آپ جا کے دینا چاہیے. تے جس نو زکوٰۃ دینی ہوئے نا اس نو یہ نہیں آخنا چاہیے اسی زکوٰۃ دینے دنیا دے نک رکھن واسطے. کاش کے دے رب دی ذات واسطے دیتی ہے. تو زکوٰۃ دین لگے دسنا چاہیے کہ زکوٰۃ دے پیسے اور اس بندے نو دینا زیادہ ثواب ہے تے افضل ہے جیڑا بندہ ہے غریب لیکن انہیں اپنی غریبی نو چھپا کے رکھا، کسی کے ظاہر نہیں کرتا، ہاتھ نہیں پھیلاندا، جنہاں نے سفید پوش ہے. اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس نو دیو گے زیادہ ثواب ملے گا. سبحان اللہ. ایسی زکوٰۃ دینے دنیا دے نک واسطے، آپ نے مطلب واسطے اس بندے نو غریب نو استعمال کرنے واسطے. اللہ ماشاءاللہ بڑے گھٹ بندے جڑے اللہ واسطے دیندے ہون. تو زکوٰۃ